فرعون تاریخ کا ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے خدا کے ساتھ مقابلہ کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم کیا۔ قرآن مجید میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کیسے فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کروایا، آج کی اس ویڈیو میں یہ واقعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا۔ لفظ فرعون قرآن پاک میں 74 مرتبہ آیا ہے۔ فرعون ایک ظالم ترین بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور جب لوگ اس کی خدائی کا انکار کرتے تو یہ ان پر ظلم و ستم کرتا اور انہیں اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مصر کی طرف بھیجا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلوا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی، قرآن مجید میں سورہ شعراء کی آیت 16 اور 17 میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو اس کے عزیز و اقارب اور اس کے درباری اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اور فرعون نے چند عجیب و غریب جملے اور مغرورانہ لہجے میں جواب دیا، جس کو قرآن کی سورہ شعراء میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: کیا تمہیں بچپن میں ہم نے نہیں پالا، اور کیا تجھے دریائے نیل کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ہم نے باہر نہیں نکالا، اور تیرے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنے کا جو قانون تھا وہ تبدیل کروا دیا، اور یہاں تک کہ تجھے اس محل میں شان و شوکت سے رہنے دیا، اور اس کے بعد بھی تو نے کئی سال اس محل میں ہمارے ساتھ گزارے، اور اب تو ہمارا شکر ادا کرنے کے بجائے کس منہ سے ہمیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے؟ دراصل فرعون کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کرنا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی باتوں کا جواب دیا، جس کا ذکر قرآن کی سورہ شعراء میں کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کام اس وقت کیے تھے جب میں نافرمان بندوں میں سے تھا، اور پھر فرمایا، جس کو قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 22 میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا، اور اس کا احسان کیا یہی ہے جو تو نے مجھ پر لڑکھپن میں کیا کہ تو بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا لے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا فرعون پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروانے کے لیے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوا لیا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے معجزات دکھائے تو وہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے، لیکن اس کے بعد بھی فرعون پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا تو فرعون بجائے ایمان لانے کے اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کا سوچ لیا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت ہی بلند محل بنوایا جس میں تقریباً 50,000 سے زائد لوگ کام کرتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی چھت تک پہنچنے کو کئی ماہ درکار ہوتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس محل کو بنانے میں 7 سال کا وقت لگا، اور جب یہ محل بن گیا تو آج تک اس طرح کا کوئی محل نہ دیکھا گیا اور نہ ہی اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ جب وہ محل تیار ہو گیا تو پھر اس کے خیال سے کہ اب آسمان نزدیک ہو گیا ہے، وہ اس کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن جیسے ہی وہ اس کی چھت پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ آسمان تو اتنا ہی دور تھا جتنا کہ زمین سے دور تھا، لہٰذا اس نے غصے میں آ کر ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس تیر کو خون آلودہ کر کے واپس پھینک دیا جائے۔ تو فرعون نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے خدائے موسیٰ کو ختم کر دیا۔
اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا تو انہوں نے ایک پر مارا جس کی وجہ سے محل کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور وہ مختلف جگہ پر جا کر گرے، اور آخر کار فرعون جب ہر طرف سے ناکام ہو گیا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو قید سے آزاد کر دیا جائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آزاد کروا دیا، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد تو کر دیا لیکن انہیں یہ حکم جاری کر دیا کہ وہ مصر سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ فرعون یہ جانتا تھا کہ یہ لوگ کافی تعداد میں ہیں کہ اگر یہ کسی اور جگہ ہجرت کر گئے تو اس کی حکومت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی رہائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور ان کو کہا کہ وہ جلد از جلد ساری تیاری کر لیں اور یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنی ساری تیاریاں مکمل کر لیں، لیکن جب بھی وہ روانگی کا سوچتے تو کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت آ کھڑی ہوتی جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ ارادہ ترک کرنا پڑتا۔ لیکن آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ جلد از جلد تیاری کریں، اور آخر کار بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ وہ رات کے اس پہر فلاں جگہ پر پہنچ جائیں، اور جب وہ رات آن پہنچی تو تقریباً 18.5 لاکھ لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل اس دن کو جس دن انہیں آزادی ملی یوم عید قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لشکر کو لے کر روانہ ہونے لگے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام لشکر کے آگے چل رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل لشکر کے آخر پر موجود تھے، اور اسی طرح وہ لوگ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور جب صبح فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون نے فوراً حکم دیا کہ لشکر اکٹھا کیا جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کا پیچھا کیا جائے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر دریائے نیل کے قریب جا پہنچا۔ فرعون نے اس لشکر کو پکڑنے کے لیے 24 لاکھ فوجیوں کو اکٹھا کیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 6 لاکھ نوجوان تھے اور ان کے پاس بھی کوئی جنگی ساز و سامان نہ تھا۔ جب فرعون نے صبح کو تیاری پکڑی تو ایک عجیب بیماری لاحق آ گئی کہ ہر گھر سے ایک کنواری لڑکی اور عورت کا جنازہ نکلنے لگا، اور فرعون اور اس کی قوم کا پورا دن تدفین میں گزر گیا۔ اور جب اگلا دن آیا تو اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکلو، اور صرف 6 ہی گھنٹوں میں فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آن پہنچا۔ لشکر فرعون کو دیکھ کر بنی اسرائیل کافی پریشان ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوتا ہے، جب دونوں گروہوں کا آپس میں آمنا سامنا ہو گیا تو بنی اسرائیل نے گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا کہ اب فرعون انہیں نہیں بخشے گا اور انہیں مار ڈالے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کا جھوٹا نہیں ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا دریا پر ماریں، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو وہاں دریا کے آخر تک ایک راستہ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ لوگ اس راستے سے دریا کو پار کریں، لیکن بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم 12 قبائل ہیں اور ایک ہی راستے سے جانا مشکل ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 11 مختلف جگہ عصا مارا اور 11 راستے بن گئے۔ اس طرح تمام قبائل اپنے اپنے راستے میں داخل ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے باہر کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ تمام لوگ دریا میں داخل ہو گئے، اور 4 گھنٹوں کی مسافت سے ان تمام لوگوں نے دریا عبور کر لیا۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری گروہ پانی کے اندر تھا تو فرعون کا پہلا گروہ پانی کے اندر داخل ہونا
ہونا شروع ہو گیا، اور آخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا آخری گروہ دریا کو عبور کر گیا، ادھر فرعون کا سارا لشکر دریا کے درمیان میں پہنچ چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو حکم دیا کہ وہ آپس میں مل جائیں، اور دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور دوبارہ دریا کی شکل اختیار کر گیا، اور اس طرح فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوبنے لگا اور آخر کار پانی میں غرق ہو گیا۔ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مرتے وقت فرعون نے ایمان لانا ظاہر کیا، لیکن جب آپ کی موت واقعہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایمان لانا بے مفید ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یونس آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب فرعون پانی میں غوطے کھانے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو فرعون کو جواب ملا کہ تو اب ایمان لایا ہے اور تو لوگوں پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا، اور اس طرح اس کا ایمان لانا فرعون کے کوئی کام نہ آ سکا، اور آخر کار فرعون پانی میں غرق ہو گیا اور دنیا میں ہمیشہ کے لیے مثال عبرت بن گیا۔